بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک پروگرام لے کر جس میں ہم اسلامی احکام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. یعنی یہاں پر ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں حج کے احکام کو بیان کریں گے کہ حج کی جو ہے وہ دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اور حج کو انجام دینے کا کیا طریقہ ہے، حج کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا حج کس پر واجب ہے. یہ تمام احکام آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے. البتہ یہاں پر اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حج ہو یا اور دوسرے اعمال جیسے نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ وغیرہ، ان سب کو انجام دینے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہو، یعنی کسی کی پیروی کرتا ہو مجتہد کی، اور اسی کے فتووں کے مطابق اپنی زندگی کے واجبات اور اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں اس پر واجب ہوتی ہیں ان کو انجام دے. اس لیے کہ اگر انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر چاہے وہ نماز ہو یا حج ہو یا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ہو، اگر بغیر تقلید کے انجام دے رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اگر اب تک کوئی انسان جو ہے وہ عمل انجام دیتا رہا ہے لیکن اس نے تقلید نہیں کی ہے اور اب جو ہے اسے تقلید کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو کسی مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے اور اپنے گزشتہ اعمال کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جس مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے اس کے فتووں کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کے فتووں کے مطابق ہے تو اس کے اعمال صحیح ہیں، نہیں تو پھر اپنے مجتہد سے اپنے گزشتہ اعمال کے بارے میں معلوم کرے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. دوستوں، تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ہر نیک عمل کو انجام دینے کے لیے، یعنی وہ اعمال جو اللہ کی طرف سے انسان پر واجب ہوئے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے، ان کے طریقے کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ان کو انجام دینا ہے، کس مقدار میں انجام دینا ہے، کس وقت انجام دینا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مجتہد کی طرف رجوع کرنا اور اس کی تقلید کرنا ضروری ہے. یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے حج کے مسائل بیان کریں گے. حج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے مرجع تقلید کے فتووں کے مطابق عمل کرے. انشاءاللہ جو ہے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اور اس کو جو جزا اور سزا ملنی ہے وہ اس کے لیے نیک ہوگی اور جنت میں جانے کا باعث بنے گی. سب سے پہلے ہم اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو قرآن مجید کی آیت سے نورانی کرتے ہیں جو حج کے سلسلے میں ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. خداوند عالم جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
یا اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے لوگوں پر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے گھر کا حج بجا لائیں، یعنی حج کو انجام دیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ حج انجام دیں، حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن کون حج کرے؟ وہ انسان حج کرے کہ جس انسان کے پاس حیثیت پائی جاتی ہے، استطاعت پائی جاتی ہے، گنجائش پائی جاتی ہے، وہ انسان جو ہے حج کرے۔ یہاں پر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں، جتنے بھی اعمال اللہ نے واجب کیے ہیں، ان سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نعمت اور برکتوں کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی ثواب کا سبب بنیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی ہی شفقت کا ملاحظہ کرتے ہوئے جو ہے وہ فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس انسان کے پاس حج کو انجام دینے کی استطاعت اور حیثیت پائی جاتی ہے وہ حج کو انجام دے۔ سب پر واجب نہیں کیا ہے، یعنی جس کی حیثیت جو ہے وہ حج کے لائق ہو جاتی ہے وہ حج انجام دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ حج کا انکار کر دیتا ہے یا ٹھکرا دیتا ہے تو یقین جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے حج کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے آئے اور اللہ کے گھر کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے اس گھر کا چکر لگائے، نہیں، بلکہ وہ کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام عالموں سے، تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے حج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود تمہارے لیے یہ حج مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی تمہیں اس کی برکت دے دے گا، تمہیں عزت دے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے روز قیامت تمہیں اس کے بدلے میں جزا دی جائے گی۔ لہذا جو ہے یہ خود انسان کے لیے ہے۔ اب یہ جو ہے حج کیا چیز ہے، کس کو حج کہتے ہیں؟ حج جو ہے وہ مکے میں جا کر مخصوص اعمال انجام دینا، مثال کے طور پر طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اسی طریقے سے طواف کی نماز پڑھنا، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ رمی جمرات یا صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا، یہ تمام چیزوں اور تمام اعمال کے مجموعے کو جو ہے وہ حج کہا جاتا ہے، جن کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر مقدمتاً ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، جو کہ ایک بہت مہم سیاسی عبادت ہے۔ سیاسی عبادت کس عنوان سے ہے؟ سیاسی عبادت اس عنوان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ حج کرو، ہم حج کر رہے ہیں، یہ جو ہے عبادی ہے۔ سیاسی کیسے ہے؟ سیاسی عبادت کیسے ہے؟ سیاسی عبادت اس عنوان سے ہے کہ حج پر جب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر جو ہے وہ ایسے لوگوں پر کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو مذہب کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں پر جو ہے وہ رعب طاری ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس دین میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ کتنی قدرت اور قوت پائی جاتی ہے کہ اس کے گھر پر جو ہے وہ اتنے لوگ اس کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے اس عنوان سے ایک سیاسی عبادت بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس انسان پر حج واجب ہوتا ہے اس کے چند شرائط ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس جو ہے
وہ بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، صحت بھی بہت اچھی ہے، لیکن وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے، دولت بھی بہت زیادہ ہے، ورثے میں ملی ہے اس کو، مثال کے طور پر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ورثے میں جو ہے اسے بہت بڑی کروڑوں کی دولت ملی ہے، حج جو ہے وہ 4-5 لاکھ میں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے پاس استطاعت ہے، صحت بھی اس کی اچھی ہے، لیکن جو ہے اس پر حج واجب نہیں ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ لہذا سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عاقل ہونا۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ مالدار ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس، دیوانہ ہے، پاگل ہے، سفیہ ہے، ایسے انسان پر بھی جو ہے حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ حج کو انجام دینے کے لیے انسان کسی واجب کو چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے، یعنی اگر انسان حج کرنا چاہے تو حج کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ کسی اہم واجب کو چھوڑنا پڑے گا یا کسی حرام کام کو انجام دینا پڑے گا، ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ حج واجب نہیں ہے۔ یعنی انسان بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اس کے پاس پیسہ، صحت، سلامتی سب کچھ پائی جاتی ہے، لیکن کیا ہے، اگر حج کے لیے جائے تو یا تو کسی واجب کام کو چھوڑنا پڑے گا یا جو ہے وہ کسی حرام کام کو انجام دینا پڑے گا، ایسی صورت میں بھی جو ہے حج اس پر واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی صاحب استطاعت نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے ان تمام شرائط سے واضح ہو رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے، یعنی جب انسان ایک نیک کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہے تو کسی نیک کام کو چھوڑ کر نہ جائے جو اس پر واجب ہے، یا اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایک نیک کام انجام دینے کے لیے، ایک واجب کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو جو ہے کسی حرام کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہاں سے جو ہے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مستطیع ہو، یعنی استطاعت رکھتا ہو، یعنی گنجائش رکھتا ہو، یعنی حیثیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو حج کو انجام دینے کی۔ اب یہ استطاعت جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ البتہ استطاعت جو ہے وہ ان چند چیزوں میں ہے، یعنی یہ 4 شرائط جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، کسی واجب کام کو چھوڑنا نہ پڑے، کسی حرام کام کو انجام نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد جو ہم بتا رہے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ مستطیع ہونا چاہیے۔ مستطیع سے کیا مراد ہے؟ مستطیع یعنی سب سے پہلے تو بدن کے اعتبار سے مستطیع ہو۔ مستطیع یعنی جس کے پاس جو ہے وہ طاقت اور قوت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بدن کے اعتبار سے، یعنی صحت اور سلامتی ہونی چاہیے اس کے پاس، یعنی بیمار نہ ہو، بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو، اتنا بوڑھا کہ اصلاً حج پر جا ہی نہیں سکتا ہے، چل نہیں پائے گا۔ اگر جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ حج کے تمام شرائط اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور حج پر جا بھی سکتا ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن بیمار ہے، جب اس کے پاس پیسہ اکٹھا ہوا حج کرنے لائق تبھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا اسی سال، تب اس پر جو ہے وہ حج واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز کیا ہے استطاعت میں؟ دوسری چیز ہے راستہ صحیح ہو۔ راستہ صحیح ہو یعنی کیا مراد؟ یعنی انسان کے پاس عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، سب کچھ ہے، تمام شرائط پائے جاتے ہیں، پیسہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ راستے میں بھی جو امنیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے راستہ کھلا ہوا ہو حج پر جانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جانا چاہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویزا مل رہا ہو، اگر ویزا نہ مل رہا ہو تو واجب نہیں ہوگا۔ مثلا پیسہ انسان پریشان رہے کہ مجھ پر حج واجب ہے لیکن نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب ویزا ہی نہیں مل رہا ہے تو کیسے جائے گا؟ لہذا راستے کے حالات جو ہے وہ فراہم نہیں ہیں جانے کے، لہذا جو ہے وہ حالات راستے کے فراہم ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں ویزا مل رہا ہو، فلائٹ جا رہی ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ راستے میں امنیت ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز جو استطاعت میں ہے وہ وقت ہے، یعنی وقت جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے، یعنی اتنا وقت ہونا چاہیے کہ انسان حج کے لیے چلا جائے اور پھر جو ہے وہاں پر جانے کے بعد حج کا وقت تمام ہونے سے پہلے اس کے وقت کے اندر جو ہے حج کے تمام ارکان کو انجام دے دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس وقت صاحب حیثیت ہوتا ہے، مثلا ساتھ تمام شرائط موجود ہیں، پیسہ نہیں ہے، پیسہ جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے لیکن اس وقت آتا ہے کہ اب اگر حج کے لیے جائے گا تو پہنچ نہیں پائے گا، ارکان کو انجام نہیں دے سکے گا، دیر ہو جائے گی،
تو ایسی صورت میں بھی اس انسان پر جو ہے وہ حج واجب نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ استطاعت میں وہ ہے مال کے اعتبار سے استطاعت۔ تو استطاعت یہاں کتنے اعتبار سے ہوئی؟ بدن کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، چوتھے جو ہے وہ مال کے اعتبار سے۔ مال کے اعتبار سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو انسان حج کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس جو ہے وہ حج پر جانے کا اور واپس آنے کا پیسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی جتنا پیسہ وہاں خرچ ہوگا وہ ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے ساتھ ہی ساتھ ضروریات زندگی بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، یعنی جن چیزوں کی ضرورت اسے راستے میں ہے ان چیزوں کی فراہم کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ واپس پلٹنے کے بعد جب وہاں سے حج سے واپس پلٹ کر آئے گا تو بعد کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے پاس خرچ ہونا چاہیے، یعنی یا تو کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس کے بعد جو ہے وہ خرچ چلتا رہے، یا کوئی ایسی جاب یا بزنس ہونی چاہیے کہ جس کے بلبوتے پر جو ہے وہ خرچ چلتا رہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ کچھ جمع پونجی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ واپس آنے کے بعد خرچ کو چلاتا رہے۔ یعنی گویا مقصود یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انسان جو ہے اس کے پاس 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں اور وہ حج کے لیے چلا جائے، پورے 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ حج میں خرچ ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ جب واپس آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں بچے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا بالکل، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ بچے اور سختی میں جو ہے وہ پڑ جائے، مشکلات میں گرفتار ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مشکلات میں گرفتار ہو، بلکہ اسلام جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے اگر انسان کے مشکلات میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہے تو اس پر بھی حج واجب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا کام، کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسی نوکری ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ واپس آنے کے بعد اپنے زندگی کے خرچ کو چلا سکے۔ یہ تمام شرائط ہیں حج واجب ہونے کے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور مزید حج کے احکام کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين۔